اتنے زبردست اور اتنے اچھے اچھے کوٹ رپورٹرز ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان جیسی صلاحیت مجھے بھی عطا کر. ارشد شریف جو ہے ان جیسا صحافی میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا انڈسٹری میں کوئی اور ہے. پہلے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا الیکشن تو ہوں گے ہی ہوں گے, ابھی ہاں کس سے بات ہوئی ہے؟ بس مجھے تو پتہ ہے نا الیکشن تو ہوں گے ہی ہوں گے اب. ہاں آپ کو پتہ ہے بس کس نے کہا ہے. یہاں آپ کو اور میرا اختلاف ہے کیونکہ مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے. میرے دل میں حامد میر صاحب کا احترام بہت زیادہ بڑا ہے, بہت زیادہ بڑا ہے. اور میں آج جو ہے وہ حامد میر صاحب کے ابھی کیونکہ آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں یہ آیا ہے, آج میں جا کے اور ان کے خلاف جو میں نے ٹویٹس کیے ہوئے تھے وہ بھی ڈیلیٹ کروں گا, ٹھیک اور ہے. جو ویلاگ کیے ہوئے تھے وہ بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. پی ٹی آئی بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے. اب وہ سرپرائز کیا ہے یہ وہ پی ٹی آئی نہیں بتا رہی. السلام علیکم ایوری ون, دس از افرا ساجد اینڈ یو آر واچنگ سچ پوڈ کاسٹ. خرد کو غلامی سے آزاد کر, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جی ہاں, ہمارے ساتھ آج جو پرسنالٹی, جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے لیے یہ شعر اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے واقعی میں اقبال کے اس شعر کو حقیقت بنایا. پاکستان میں ٹریڈیشنل میڈیا کے بتوں کو توڑتے ہوئے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آئے, اور بتوں کو توڑنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. ان کے پاس مختلف خبریں بھی ہوتی ہیں, مختلف طرح کے جو ہیں وہ خبر بھی بریک کرتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں, جانتے ہیں انہی کی زبانیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق چاند صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. ایز اے ریسرچر آپ نے اسٹارٹ کیا, کورٹ رپورٹنگ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے اور انالیسز آپ کے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو بتائیے گا یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ دیکھیں بہت شکریہ. میں ایک چیز شروع میں کہہ دوں کہ میں یہ نہیں کہتا, اور میں ایمانداری سے اور پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک ظاہر ہے جو لوگ مجھے سنتے ہیں ان کا یہ ہے کہ میرا کوئی ثانی نہیں ہے اور میں بہت اچھی کوٹ رپورٹنگ کرتا ہوں. میں شروع میں ہی آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ اتنے زبردست اور اتنے اچھے اچھے کوٹ رپورٹرز ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان جیسی صلاحیت مجھے بھی عطا کر. بہت اچھے کوٹ رپورٹرز موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جیسے اگر میں پرنٹ میڈیا کی بات کروں, سپریم کورٹ سے یعنی 3 لوگوں کی بنی ہوئی جو خبر ہے نا, وہ اگر میرے سامنے ہو نا, میں کورٹ نہ بھی جاؤں اور میں بیان کروں, تو لوگوں میں سے اگر 1 لاکھ لوگوں نے سنا ہے تو ایک بندے کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کورٹ میں نہیں تھا. ان میں عابد علی رحیم صاحب ہیں, غلام نبی یوسف زئی صاحب ہیں, اور زاہد شریف صاحب ہیں. اب یہ کیونکہ پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں تو ان کو ان کو ظاہر ہے لوگ اس طرح سے یعنی ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھنے والے نہیں جانتے یا الیکٹرانک میڈیا کو سننے والے نہیں جانتے. لیکن یہ میں نے آپ کو 3 نام بتائے ہیں. اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا میں بڑے بڑے اچھے اچھے رپورٹر ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں مطلب میں سب سے میں تو, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھرم بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ بس وہ پردے رکھتا ہے. دیکھیں میں ایز اے سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر میں نے شروع کیا تھا سفر, اور سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر سے پھر میں پہلے میں نے کیونکہ جوائن کیا تھا فواد چودھری صاحب کو, ان کا پروگرام تھا 92 پر, اور وہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کس طرح سے میں انٹرویو دینے گیا تھا لاہور ان کے آفس, اور انٹرویو دیا اور کیسے ان کا میسج آیا. اور یہ اس لیے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ میں کئی انٹرویوز اس طرح کے وہ بتا چکا ہوں تو وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے فواد صاحب کو جوائن کیا تھا. فواد صاحب اور فاروق سلیم صاحب پروگرام کرتے تھے 92 پر, انہوں نے شروع کیا تھا ہو کیا رہا ہے کے نام سے. پھر اس کے بعد میں اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ چلا گیا تھا کیونکہ فواد چودھری صاحب اور فاروق سلیم صاحب جو ہے فاروق سلیم صاحب تو 92 میں رہے تھے, فواد چودھری صاحب چلے گئے تھے نیو ٹی وی میں. پھر میں نیو ٹی وی نہیں گیا تھا فواد صاحب کے ساتھ, تو رافظ صاحب تھے ہمارے ڈائریکٹر پروگرامنگ 92 میں, انہوں نے مجھے کہا آپ نہ دیں. پھر اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ میرا بڑا تعلق تھا, اور اس تعلق کی ایک وجہ یہ چائے تھی جو سامنے پڑی ہے. تو کیونکہ 92 میں اینکرز کو اسپیشل چائے ملتی تھی, اور جو باقی امپلائز تھے ان کے لیے اور طرح کی بنتی تھی. یہ بھی ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہاں پہ چائے ملتی تھی, کھانا ملتا تھا, ابھی بھی ملتا ہے 92 میں. لیکن وہ جو چائے ہوتی تھی نا, جو سب امپلائز کے لیے ہوتی تھی, وہ لنگر والی چائے ہوتی تھی, جیسے ہم درباروں میں جا کے پیتے ہیں نا, عوامی چائے ٹھیک ہے, تو درباروں میں جیسے وہ بڑی دیگ میں بنتی ہے نا, تو اس طرح کی چائے ہوا کرتی تھی. تو لیکن اسد اللہ خان صاحب جو ہیں وہ خود چائے نہیں پیتے. تو لیکن میں ان کے آفس میں جا کے بیٹھتا تھا, یا میلوڈی میں 92 کا آفس ہوا کرتا تھا, تو میں جا کے بیٹھتا تھا, تو وہ کچن میں فون کرتے تھے کہ مجھے چائے دے کے جاؤ. تو وہ اینکر والی وہ جو چائے ہوتی ہے نا, وہ بڑی اسپیشل چائے ہوتی تھی, تو وہ چائے پیا کرتے تھے, تو پھر اور زیادہ محبت بڑھ گئی. تو میں پھر اسد اللہ خان صاحب کے ساتھ چلا گیا ادھر 92 میں ہی لاہور. پھر میں آ گیا تھا دوبارہ اسلام آباد کلاسرا صاحب کے ساتھ, اور بس پھر یہ سفر جاری رہا. کلاسرا صاحب کے پروگرام کو چھوڑا تو پھر میں یوٹیوب پہ آ گیا, اور اس کے بعد پھر میں چلا گیا تھا 92 میں ایز اے اسپیشل کورسپونڈنٹ. پھر اس کے بعد 92 سے پھر میں پبلک ٹی وی آ گیا, عدیل وڈائی صاحب اور میں اور ماریہ جدون ہم پروگرام کیا کرتے تھے 8 بجے. پھر وہاں سے میں دوبارہ آ گیا بول میں ایز اے بیورو چیف, اور آج کل یوٹیوب کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو نظام رائج ہے. میاں والی سے ہیں, اور پھر بکھر سے لاہور, لاہور سے اسلام آباد. کیسا رہا یہ سفر اور کتنا ٹائم لگا آپ کو آنے میں؟ دیکھیں میں رہنا تو بہاول پور چاہتا تھا,
اپنے ماموں کے ساتھ، ہوں ڈاکٹر شجاعت صاحب کے ساتھ، اور میں چلا گیا ہوا تھا ان کے پاس بہاولپور میں، 7-8 سال بہاولپور رہا، اور میری زندگی کا جو ایک ایک گول ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ بس یہ ہو جائے نا تو بس ٹھیک ہے، بالکل زندگی ایسی گزار دیں گے. میری زندگی کا صرف اور صرف جو ہے نا اس وقت ایک ہی تھا کہ بس میں نے نا اپنے ماموں کے ساتھ رہنا ہے، ڈاکٹر شجاعت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹرز ہاسٹل میں رہتا تھا، اچھا اور کھانا میس سے کھانا، پیسے مہینے کے ماموں سے مل جاتے تھے. اور پھر مجھے یہ بھی فائدہ تھا کہ ماموں کے جو دوست تھے وہ مجھے ایز اے بھانجا ٹریٹ کرتے تھے، ابھی بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر فیروز نواز صاحب اور ڈاکٹر باسط مدنی، ڈاکٹر ذوالقرنین، یہ سب مطلب ماموں کے جیسے بڑی محبت کرتے تھے. تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ان سے بھی پیسے مل جایا کرتے تھے. اچھا تو میرا یہ تھا کہ میں نے ادھر رہنا ہے. لیکن خیر ڈاکٹر حمیرہ تھیں، ماموں کی سینئر تھیں، اور ڈاکٹر حمیرہ جو ہیں انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا کہ تمہارے اندر صلاحیت ہے، کیونکہ میں وہاں وائی ڈی کی خبریں بنایا کرتا تھا، وہ اخباروں میں لگوایا کرتا تھا. تو ڈاکٹر حمیرہ نے مجھے کہا کہ تمہیں یہاں سے موو کرنا چاہیے. پھر ڈاکٹر حمیرہ بھی لاہور چلی گئی تھی. پھر مجھے جب ایک اپرچونٹی ملی، جب 2014 میں انقلاب مارچ اور آزادی مارچ شروع ہو رہے تھے، تو مجھے پھر پتہ چلا کہ پاکستان عوامی تحریک نے ایک میڈیا سیل بنایا ہے، تو وہاں ان کو لوگوں کی ضرورت ہے. تو میں نے وہاں جا کے اس میڈیا سیل کو جوائن کیا، اور وہیں سے پھر یہ سلسلہ اچھا میڈیا کا شروع ہوا. فیملی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی سکسیس سے، جو پیچھے ہوتی ہے آپ کی فیملی ہوتی ہے، تو فیملی نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا؟ دیکھیں فیملی میری میڈیا کے حق میں نہیں تھی، اور خاص طور پہ وہ ابھی بھی میرے جو بہنوئی ہیں ارشد بھائی، تو وہ ابھی بھی مجھے یاد دلاتے ہوتے ہیں کہ ایک بار میں جب پاکستان عوامی تحریک کے میڈیا سیل میں تھا، تو میرا بھائی اور میرے بھائی کا ایک دوست آیا، چھوٹے بھائی کا، تو وہ مجھے بیٹھ کے سمجھانے لگ گیا کہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، آپ یہاں پہ جو ہے وہ اتنی تھوڑی سی تنخواہ ہے، اور کیا کریں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی کریئر نہیں ہے، چھوڑیں پرے جائیں، کوئی اور کام کریں، یہ وہ سارا. تو آج بھی ارشد بھائی یاد کرتے ہیں. تو لیکن میرا یہ جنون تھا، عشق تھا. اور پھر لیکن اس کے بعد جب شادی ہوئی تو بیگم میری جو ہے اس نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، حد سے زیادہ سپورٹ کیا. اور میں اور یہی کلپ اس کو سب سے اچھا ہر پوڈ کاسٹ کا لگتا بالکل ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے میرے یہاں تک آنے میں 70-80% اس کا کردار ہے. شادی کب ہوئی تھی آپ کی؟ 2017 میں. اچھا تو آپ کی تو ماشاء اللہ سے آپ کے نام کے ساتھ 2 نام ہیں نا آپ کے، تو آپ کی وائف آپ کو فرسٹ نام سے بلاتی ہیں یا سیکنڈ نام سے؟ جو جب بیگم بن جاتی ہے تو پھر وہ سیکنڈ سے بلاتی نہیں وہ پھر یہ نہیں رہ جاتا، یہ پہلے بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا چلیں تھوڑا آگے چلتے ہیں. آپ کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، آپ کا پروگرام بھی بند ہو گیا تھا اور آپ خود بھی پابند سلاسل رہے کچھ عرصہ، تو بتائیے گا یہ تجربہ آپ کا کیسا رہا، یہ ٹائم آپ کا کیسا گزرا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ باہر باتیں ہوتی ہیں صرف، جب ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں وہ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں نہیں ڈرتا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. جب آپ کو اٹھایا جاتا ہے نا، اور جب آپ کو اٹھا کر آپ کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے، اور آپ کی سانس اس طرح سے نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ کے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں. اس وقت آپ کو جو کہا جائے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں پی ٹی آئی کے جتنے لوگ چھوڑ کے گئے، جتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، آپ میرے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیں، میری ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کبھی کسی پہ تنقید نہیں کی، کیونکہ میں خود اس چیز سے، میں تو جس چیز سے گزرا ہوں وہ تو اس کے مقابلے میں 1% بھی نہیں تھی، 1% بھی نہیں تھی. کیا ہوا، مجھے لے کے گئے، اگلے دن مجھے کورٹ میں پروڈیوس کر دیا، 1 دن کا ریمانڈ ہوا. راجہ جواد عباس صاحب نے ریمانڈ دیا، اور راجہ جواد عباس صاحب نے بالکل ٹھیک کیا تھا کہ میرا ریمانڈ دیا تھا. اگر وہ میرا ریمانڈ نہ دیتے، ایف آئی اے اوپر آتی سپریم کورٹ میں، اور عامر فاروق صاحب نے کہنا تھا 10 دن کا ریمانڈ دو، مطلب یہ مجھے خدشہ ہے. تو بات یہ ہے کہ میں تو پھر پولیس کے پاس تھا، اور پولیس کا رویہ میں سے ٹھیک تھا. پہلے دن سے بھی یہ ہوا کہ وہ مجھے پوری رات بھی کھانا نہیں ملا، اگلے دن بھی نہیں ملا. وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ جو شفٹ ختم ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو نائٹ شفٹ آئے گی 8 بجے یا 9 بجے وہ آ کے کھانا دیں گے. جو نائٹ شفٹ والے آئے انہیں لگا کہ وہ جو پہلے والے تھے وہ کھانا دیں گے، تو اس لیے مطلب وہ 12-14 گھنٹے جو ہیں وہ کھانا نہ ملا، اور وہ ساری چیز. لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کے چہرے پہ کپڑا ڈالا جاتا ہے، جب آپ کا سانس رک جاتا ہے، آپ کو سانس اس طرح نہیں آ رہا ہو، تو آپ کے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں. بالکل. اس لیے مجھے احساس ہے، جو اس سے نہیں گزرا، جس طرح سے دیکھیں نا، آپ کے سامنے چائے پڑی ہے، میرے سامنے چائے پڑی ہے، ہم ایک دوسرے کو اگر بتانا چاہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، زبانی بتانا چاہیں، ہم نہیں بتا سکتے جب تک ہم اس کو چکھیں گے نہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. الفاظ میں نہیں بتایا جا سکتا اس کا ذائقہ. یہ وہ چیز ہے جو اس سے گزرتا ہے، اسی کو پتہ ہوتا ہے. اور یقین کریں میں لوگوں کو کہتا نہیں ہوں، کیونکہ کئی بار لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید اس بندے کے لیے کوئی اس کی کوئی فیور کر رہا ہوں، یا اس کے لیے چاہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف بات نہ کی جائے. ورنہ میں کہتا ہوں جو ایک دن کے لیے بھی گیا ہے نا، پلیز اس کے لیے کچھ نہ کہیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس
ظلم جبر بربریت اذیت سے گزرا ہے، یہ وہ جانتا ہے یا اللہ کی ذات جانتی ہے. تو اس لیے میں خود گزرا ہوں تو میں نہیں بات کرتا ہوں لوگوں کے خلاف. تو بتائیے گا کوئی ڈیل وغیرہ ہوئی تھی آپ کی یا پھر ایسے ہی آپ آ گئے واپس؟ نہیں، میری ڈیل تو نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرا معاملہ اتنا اس وقت سنگین نہیں تھا اور کوئی بہت زیادہ سنگین نہیں تھا. تو اس لیے یہ ہے کہ اور پھر بڑی مہربانی کی میرے دوستوں نے. میں اب ظاہر ہے ان کے نام کسی کا نہیں لوں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ وہ دوست تھے، پتہ نہیں اب میں سب کے نام نہیں لے پاؤں گا. اگر مجھے کبھی پتہ ہوتا تو میں لکھتا. جتنے لوگوں نے میرے لیے آواز اٹھائی، ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک، بہت محبت، بہت مہربانی، بہت شفقت. تو اس لیے میں نام نہیں لے رہا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور میں بہت جلدی آ گیا. اور اس میں آج ایک بار پھر راجہ جواد عباس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اس وقت ATC کے جج تھے. اچھا، عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے جو ہیں قریبی تعلقات ہیں، جگری یار کہتے ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کو، تو ان کے ساتھ کیسے آپ کا تعلق بنا اور کس طرح سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ اور ماشاء اللہ سے اب وہ واپس بھی آ چکے ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. آپ بتائیے گا ان کے ساتھ کیسا آپ کا تعلق رہا؟ دیکھیں، عمران بھائی بڑے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بہت احترام کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑائی کے بعد آپ کی کسی سے بالکل. دوستی اور محبت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. تو میری بھی ان سے میں نے ایک گستاخی کی تھی. انہوں نے کسی کے حق میں نا ایک ٹویٹ اینکر کیا ہے تھا. ٹویٹ کیا تھا. تو جب ٹویٹ کیا تو میں نے عمران بھائی کو سخت جواب دیا. میں نے کہا آپ ان کے حق میں بول رہے ہیں یہ میں نے بہت سخت ٹویٹ کر دی عمران بھائی کو. تو پھر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یار میں نے غلط کر دیا. پھر یہ ہے کہ میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیے، ان سے معذرت کی اور وہاں سے پھر ایک ہمارا تعلق جو ہے وہ شروع ہوا. احترام کا تعلق تھا. پھر جب وہ گرفتار ہوئے تو پہلی مرتبہ تو میں نے اس کو پھر رپورٹ کیا اور جب رپورٹ کیا ہر جگہ جا رہا تھا تو وہاں سے پھر ان سے تعلق بنا. خاص طور پہ دیکھیں جب چکوال ان کو اچھا خیر نہیں سوری چکوال نہیں اٹک ان کو لے کر گئے تھے نا، تو اٹک اندر جانے نہیں دے رہے تھے کہ اندر نہیں جایا جا سکتا. تو اندر شکر ہے کسی نے جا کے بتا دیا میاں علی اشفاق صاحب کو. اس وقت تک میری میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے مہربانی کی میاں علی اشفاق صاحب نے. انہوں نے جج کو کہا کہ جب تک میڈیا اندر نہیں آئے گا تب تک میں دلائل نہیں دوں گا. اور میڈیا انہوں نے 3 نام دیے، میں تھا، مجھے اور یاد نہیں ہے اور ساتھ میرے کون کون تھا. جب ہم اندر گئے وہاں سے میں نے ٹویٹس کی، بتایا لوگوں کو کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے. بس وہاں سے پھر علی اشفاق صاحب کے ساتھ اور پھر عمران بھائی کے ساتھ پہلے بھی احترام کا تعلق تھا، پھر اور زیادہ پھر وہ ہو گیا. تو اس طرح سے پھر وہ سارا اچھا، سلسلہ. ارشد شریف کے بارے میں آپ کچھ بتائیے گا. صحافی برادری تو ان کو کبھی بھی نہیں بھولے گی، تا قیامت وہ زندہ رہیں گے. ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور ان کو آپ نے کیسے پایا؟ دیکھیں ارشد صاحب جو ہیں وہ میرا ایک انٹرویو ہے معروش خان کے ساتھ، بپتا کے نام سے وہ یوٹیوب کرتی تھیں. اب تو وہ نہیں کر رہی، شاید ظاہر ہے وہ اسکول اور ایجوکیشن اس وجہ سے، ورنہ وہ بہت زبردست انٹرویو کرتی تھیں اور بڑی وہ ظاہر ہے بڑی ٹیلنٹڈ ماشاء اللہ بچی ہے. تو میرے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ تو نہیں تھا، انٹرویو تھا. آئی تھنک یہ 2018 کا تھا یا 19 کا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، مطلب پرانے ہیں. تو میں نے اس کو کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ کن 3 لوگوں کو مطلب آئیڈیلائز کرتے ہیں اور آپ مطلب ان کو. میں نے کہا تھا 2 تو میرے استاد ہیں ظاہر ہے، عامر متین صاحب اور رؤف کلاسرا صاحب، اور ایک ارشد شریف صاحب. میں نے ارشد شریف صاحب کا نام لیا تھا، پھر درمیان میں ایک میرا ان سے اختلاف بھی ہوا، وہ ظاہر ہے چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن ارشد شریف جو ہے ان جیسا صحافی میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا انڈسٹری میں کوئی اور ہے جو ان کے اندر اہلیت تھی، جو صلاحیت تھی، جو قابلیت تھی، جو بہادری تھی. اور انہوں نے اپنی بہادری کی قیمت ادا کی ہے اپنی جان دے کر. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ صحافی برادری کا آپ نے کہا کہ کبھی نہیں بھول پائے گی. صحافی برادری نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے، اور جب ان کے اوپر FIRs ہو رہی تھیں اس وقت بھی اس طرح سے نہیں بعد میں تو کیا کوشش کی. بعد میں بھی نہیں ہے، بعد میں دیکھیں بعد میں ان کی شہادت کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، کیا ہوا ہے اب تک؟ بس. کاروائی کہاں بنی؟ ہاں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھے تھے، اور اوبیسلی جب انسان تو مر صحافی جاتا برادری ہے. نے کچھ نہیں کیا. ایگزیکٹلی. میں نہیں سمجھتا کہ صحافی برادری نے کچھ کیا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے؟ اگر ہم ٹریڈیشنل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں، یا وہ زیادہ آزاد ہے آپ کو لگتا ہے یا ڈیجیٹل میڈیا؟ کیونکہ آپ نے بھی تو ایک دم سے ڈیجیٹل پہ آپ آئے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو مین اسٹریم پہ نہیں بول سکتے تھے آپ وہ ڈیجیٹل پہ بولتے ہیں؟ دیکھیں اب ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی کچھ چیزیں آپ نہیں بول سکتے بالکل بھی، یعنی آپ طے کر لینا. یا دیکھیں حکمت بھی کسی چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا دین بھی ہمیں حکمت سکھاتا ہے. حکمت کے ساتھ آپ نے اس وقت چلنا ہے. چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں، بہت خوفناک ہیں، حالات بہت ٹف ہیں، اور ان حالات میں آپ نے حکمت کے ساتھ ہی چلنا ہے. اور جہاں تک بات ہے میڈیا کی، میڈیا تو 100 نہیں، 110 نہیں، 120 نہیں، 500 نہیں، 1000% کنٹرولڈ ہے اس وقت.
میڈیا تو سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لیتا بھائی. ٹھیک ہے. تو میڈیا 1000% کنٹرولڈ ہے. سوشل میڈیا پہ آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا میں بھی اب لمیٹیشنز ہیں آپ کے لیے. وہی ہے نا کہ ایک ہے کہ آپ وکٹ پہ, یہ مجھے بہت لوگوں نے سمجھایا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ آپ اگر وکٹ پہ کھڑے رہیں گے تو آپ سنگل ڈبل کبھی چوکا مار لیں گے, چھکا بھی مار لیں گے, لیکن اگر آپ آؤٹ ہو کے چلے جائیں گے تو پھر آپ آؤٹ ہیں. پھر اوکے, چلے مجھے یہ بتائیے گا کہ ملکی حالات کو آج کل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کل جو کھچڑی پک رہی ہے, ایک دن یہ ہوتا ہے دوسرے دن یہ ہو جاتا ہے, تو ملکی حالات کے بارے میں آپ کچھ بتائیے, کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ملکی حالات خراب ہیں اور مجھے چیزیں ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی, مجھے چیزیں اور خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے 80% لوگ, 70-80% لوگ جس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, جس پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ پولیٹیکل لیڈر جیل کے اندر ہے, اس کو سزا پہ سزا دلوائی جا رہی ہے, اس کے اوپر اس کی گرفتاریوں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اس کی جماعت کا نام نہیں لیا جا سکتا, اس کی تصویر ٹی وی پہ نہیں چل سکتی, اس کا نام ٹی وی پہ نہیں لیا جا سکتا, اس کی جماعت کے لوگ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرا سکتے, ان کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو ظلم جبر بربریت ہو رہی ہے, لاپتہ کیے جا رہے ہیں. کبھی کوئی ٹی وی چینل اینکر کے پروگرام میں وہ نظر آتے ہیں, تو کبھی اس کا کوئی بیان آ جاتا ہے, تو کبھی کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے, تو کبھی استحکام پاکستان کے دفتر سے وہ برآمد ہوتا ہے. تو اس سے پاکستان آگے نہیں جائے گا, اس سے پاکستان پیچھے جائے گا. اور دیکھیں, عوام کو اختیار دینا چاہیے کہ عوام جو کرنا چاہتی ہے, جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے اس کو دینے دیا جائے. عوام کی ہی مرضی اور منشا کے مطابق چیزیں چلنے دی جائیں تو بہتر ہے, نہیں تو چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی, اور مجھے خرابی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا چلیں, آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی پی ٹی آئی سے بھی جو ہے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں, پی ٹی آئی بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے. اب وہ سرپرائز کیا ہے یہ وہ پی ٹی آئی نہیں بتا رہی. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, لیکن ظاہر ہے میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ وہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ اوتھ نہ بھی لیں تو آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ اتنے ٹاپ پہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو آپ انڈر اوتھ ہوتے ہیں, یعنی انڈرسٹوڈ ہے, تو پھر آپ وہ باتیں نہیں بتاتے, تو وہ بتا تو نہیں رہے. اب اندازے لگائے جا سکتے ہیں کہ وہ سرپرائز کیا ہوگا. دیکھیں, 4-5 چیزیں آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی, یعنی دیکھیں چلیں ہم چوتھے آپشن سے اوپر جاتے ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ جو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ چلے جائیں ہائی کورٹ چلے جائیں یا آپ سپریم کورٹ چلے جائیں. اچھا, اب پی ٹی آئی اس کے اوپر دیکھ رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے علاوہ کسی ہائی کورٹ میں پہ اعتماد نہیں ہے. جب تک ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تک تو انہوں نے کہیں چیلنج نہیں کیا. میری جو آج صبح بات ہوئی تھی ان کی لیگل ٹیم کے ایک ممبر سے, انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ چلے جائیں, اور پشاور ہائی کورٹ اس وقت پورے پاکستان میں واحد ہائی کورٹ ہے جہاں انصاف ملنے کی توقع ضرور ہے. ملتا ہے نہیں ملتا وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے, توقع ضرور ہے آپ کو کہ یار یہاں سے انصاف مل سکتا ہے, باقی تو کسی ہائی کورٹ سے آپ کو انصاف نہیں. ایسا کیوں ہے کہ صرف پشاور ہائی کورٹ سے ہی جو ہے انصاف ملے گا؟ توقع بھی کیوں ہے؟ توقع اس لیے ہے کہ وہاں کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے دبنگ فیصلے کیے ہیں, انہوں نے تگڑے فیصلے کیے ہیں, تو اس لیے توقع ہے. ٹھیک ہے, باقی تو ساری جگہ نصاب ایک ہے تمام ہائی کورٹس میں. اچھا, اب ایک یہ ہے کہ ہائی کورٹ چلے جائیں, دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آ جائیں. سپریم کورٹ میں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں سردار طارق مسعود, ان کی سربراہی میں ایک بینچ موجود ہے 31 دسمبر تک. مسئلہ یہ ہے کہ سردار طارق مسعود صاحب نے جمعے والے دن جب سماعت کی اس کی پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ والی پٹیشن کی, تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے تو الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوئے, آپ کی تو اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں. خدا کے بندے, آپ چیف جسٹس پاکستان کے منصب پر بیٹھے ہوئے, قائم مقام صحیح, آپ انصاف کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ مطلب نون لیگ کے بیانیے کی بات کر رہے ہیں. یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے کہ اکبر اسبابر پی ٹی آئی کا اپنا بندہ ہے, وہ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے بندے اعتراض کر رہے ہیں. بھائی وہ سوشل میڈیا کے لڑکوں نے, عدنان یعقوب نے اور احسن واحد نے ایکسپوز کر دیا تھا سارا کچھ کہ وہ جو بندے باہر آئے تھے وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے, وہ طارق فضل چودھری نے بھیجے تھے. پھر آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 71 دن فیصلہ محفوظ رکھتا ہے, 71 دن فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد 23 نومبر کو فیصلہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس 20 دن 13 دسمبر تک انٹر پارٹی الیکشن کراؤ, ایک ایسے ماحول میں جب پی ٹی آئی کے بندوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, ان کے کارکنان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے, عورتوں تک کو گربان سے ان کو پکڑا جا رہا ہے, ان کے گربان پھاڑے جا رہے ہیں. اس حالات میں آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے کارکنان کو اکٹھا کرے, ان کے لیڈرشپ وہاں پہ اکٹھی ہو, ان کے ارکان وہاں پہ اکٹھے اور ساروں کو ادھر لیا جائے. مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا, تو دوسرا یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ چلے جائیں, لیکن تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ جائیں تاکہ بینچ کم از کم کوئی اور ہو, سزا طارق مسعود صاحب نہ ہو. تیسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیں. ٹھیک ہے, اور ایک انتخابی اتحاد جب بنتا ہے تو اس کو ایک نشان الاٹ ہو جاتا ہے اور ایک ہی نشان پہ لڑتے ہیں. اب اس میں ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان میں میرے سے اگر آپ پوچھیں, مجھے نہیں پتا کہ انٹرنلی پی ٹی آئی کے اندر یہ بات چلی یا نہیں,
اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پی ٹی آئی کے پاس جو بیسٹ آپشن وہ MWM ہے، مجلس وحدت المسلمین، علامہ راجہ ناصر عباس. جتنے وہ دبنگ ہیں، جتنے وہ بہادر ہیں، ان کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ توڑا جا سکتا ہے، نہ جھکایا جا سکتا ہے. ان کو کچھ بھی کوئی ایک ذرا ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ جن کے وہ نام لیوا ہیں وہ ان کی سنت پر چلنے والے ہیں. میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت قریب سے دیکھا علامہ راجہ ناصر عباس کو. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے دوستوں کو بتایا کہ آج سے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے ہماری ایک ان کے ساتھ سیٹنگ تھی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کی. تو ہمارے ایک دوست نے ان کو کہا کہ علامہ صاحب یہ اچھا موقع ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے لوگوں کو کاغذات نامزدگی ہر جگہ جمع کرانے چاہیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو لڑنے نہیں دیں گے، آپ کی لاٹری نکل آئے گی. انہوں نے فوراً اس بات کو رد کیا. انہوں نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پی ٹی آئی کو ہی لڑوائیں گے الیکشن، پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے ہوں گے، پی ٹی آئی کے آگے نہیں جائیں گے. یہ ہوتی ہے مطلب اس کو کیا آپ نام دیں، مطلب اخلاص یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کا دوست بھائی مشکل میں ہے، آپ اس کو اپرچونٹی نہیں بنا رہے کہ میں آگے آ جاؤں، نہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں بھائی کے پیچھے کھڑا ہوں، میرا بھائی آگے ہوگا، میرا دوست آگے ہوگا. تو پی ٹی آئی کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ MWM کے ساتھ اتحاد کریں، ان کے نشان پہ لڑ لیں، MWM کے. تو یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے. تو ایک جو ہے چیز وہ یہ ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی سرپرائز یہ دے سکتی ہے کہ کوئی اور پارٹی انہوں نے آلریڈی رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا نشان وہ لے کر اس کے اوپر لڑ لیں. یہ سارے وہ آپشنز ہیں. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے، اور بلے کا نشان ہی ان کو مل جائے گا. زیادہ چانسز ہیں نہ ملا تو بھی ان کے پاس کوئی نشان ہوگا، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشان نہ ہوا، ان کے لوگ آزاد ہوئے، تو اس میں بہت سے ایشوز ہیں. ایک تو وہ مخصوص نشستیں ان کو نہیں ملیں گی، دوسرا ڈیفیکشن کلوز کل کو نہیں لگے گی کہ آپ کے جیسے ڈیفیکشن کلوز یہ ان لوٹوں پہ لگی تھی، پنجاب اسمبلی والے لوٹوں پہ، جنہوں نے حمزہ شہباز کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑ کے آئے تھے، جیت کے آئے تھے، اور حمزہ شہباز کو ووٹ ڈال دیا تھا تو وہ فارغ ہو گئے تھے لوٹے. پھر 20 نشستوں پہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن ہوا تھا 17 جولائی 2022 کو. لیکن اگر یہ آزاد ہوئے تو یہ آزاد ہیں، یہ ادھر ووٹ دیتے ہیں ادھر ووٹ دیتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی بڑا سرپرائز دے گی، پی ٹی آئی بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے. ظاہر ہے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ساتھ پاکستان کے 80% لوگ ہیں، وہ ایسے تو نہیں بیٹھی ہوگی نا. اور عمران خان آپ کو پتہ ہے وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ گیم میں مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور عمران خان ہمیشہ ایک سٹیپ فردر سوچتے ہیں، ہمیشہ. یعنی ان کے جو مخالفین ہیں نا، وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور پھر ہم اینڈ پہ جا کے یہ کر دیں گے. خان سوچتے یہیں سے ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے. اچھا، تو یہ اس کے اندر ایک. اچھا مجھے بتائیں، الیکشنز تو ہوں گے ہی ہوں گے اب، لیکن نواز شریف صاحب کو دیکھا جائے یا ان کے پاس تو جو ہے PMLN کی بات کر رہی ہوں، وہاں ان کے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ بھی ہے، بلکہ پلینگ فیلڈ ہی انہیں کی ہے. وہ کوئی بالکل ہی چپ ہے، اگر وہ چاہیں تو اکیلے بھی دوڑ سکتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے، ان کی دوڑ میں ہی کوئی شامل نہیں ہے دوسرا. تو وہ کیوں چپ ہے آج کل؟ کیوں وہ بھی سرپرائز دے رہے ہیں کیا؟ پہلے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کہا الیکشن تو ہوں گے ہی ہوں گے، ابھی کس سے بات ہوئی ہے؟ بس مجھے تو پتہ ہے نا، الیکشن تو ہوں گے ہی ہوں گے اب. ہاں، آپ کو پتہ ہے کس نے کہا ہے؟ یہاں آپ کو اور میرا اختلاف ہے، کیونکہ مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ الیکشن ہوں گے. اچھا. اور مجھے نہیں لگتا الیکشن ہوں گے. چیزیں ایسی بہت سی ہیں جن کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ 4 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا تھا سیکرٹری داخلہ کو، اور کہا تھا ہمیں 2,70,000 فوجی جوان چاہیے، 7 دسمبر تک ہمیں جواب دیں. آج تک وہ جواب سامنے نہیں آیا. میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ فوج پولنگ اسٹیشنوں پہ فوجی جوان نہیں دے گی، اور فوج کی جانب سے کہا جائے گا کہ ہم کوئک رسپانس فورس کے طور پہ آ جائیں گے. اور میرا خیال الیکشن کمیشن یہ بات نہیں مانے گا کہ فوج کوئک رسپانس فورس کے طور پہ آ جائے اور ہم الیکشن کروا دیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کے حساس ترین الیکشن ہے. لوگوں کے اندر فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، لوگوں کے اندر غم و غصہ بہت زیادہ ہے، اور اتنا غم و غصہ ہے لوگوں کے اندر کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. مجھے تو یہ الیکشن جو ہے وہ خونی الیکشن جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ حالات اور صورتحال خراب ہوگی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کہے گا کہ ہمیں ہر صورت میں فوجی جوان چاہیے. فوجی جوان 2,70,000 ملیں گے نہیں، اور الیکشن کمیشن نے اینڈ میں کہنا ہے کہ سیکیورٹی نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے وہ الیکشن نہیں کروا سکتے. تو میرا تو یہ خیال ہے. باقی اب آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے، میری ٹھیک ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب حامد میر صاحب کے خلاف کوئی ویڈیو یا کوئی ٹویٹ آپ کیوں نہیں کر رہے آج کل؟ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میں پہلے بھی ان کے حوالے سے جو چیزیں کی تھیں وہ اگر میں وہی کرتا لیکن بہتر انداز میں بھی کی جا سکتی تھیں. الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا، اور کچھ جگہوں پہ میں وہ جو ایک عزت احترام کے ساتھ آپ سینئر کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، وہ اس بہتر انداز میں کیا جا سکتا تھا.
تو شاید کچھ جگہوں پہ میں غلط تھا. دوسرا دیکھیں ہوا یہ تھا کہ جب میں گرفتار ہوا تھا تو اس وقت جو ہے حامد میر صاحب نے ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے آواز بھی میرے لیے اٹھائی. ایک وہ وجہ تھی اور انہوں نے بڑی شفقت کی, بڑی مہربانی کی, حالانکہ میں نے ان کے خلاف بہت زیادہ ویلاگس کیے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ٹویٹس کی ہوئی تھیں. اس کے باوجود حامد میر صاحب نے میرے لیے ٹویٹ کیا اور میں ان کا بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں, آج آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے, 2 دن پہلے حامد میر صاحب نے جس طرح سے وہ جا کر اور بلوچ جو لاپتہ افراد ہیں ان کی خواتین کے ساتھ, ان مظلوم خواتین کے ساتھ کھڑے ہوئے, جس طرح سے انہوں نے ان کے لیے وہ ہائی کورٹ گئے, جس طرح سے آج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں وہ گئے, تو یقین کریں میرے دل میں حامد میر صاحب کا احترام بہت زیادہ بڑا ہے, بہت زیادہ بڑا ہے. اور میں آج جو ہے وہ حامد میر صاحب کے ابھی کیونکہ آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں یہ آیا ہے, آج میں جا کے اور ان کے خلاف جو میں نے ٹویٹس کیے ہوئے تھے وہ بھی ڈیلیٹ کروں گا اور جو ویلاگ کیے ہوئے تھے وہ بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے دل میں ان کا احترام بڑا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لوگ ہیں نا جو سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حامد میر صاحب بھی کسی کے اشارے پہ ہی کر رہے ہیں اور کسی کے لیے کھیل رہے ہیں اور ان کے کہنے پر ہی لاپتہ افراد کے پاس جا رہے ہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. حامد میر صاحب, ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ اگر کوئی ایک اینکر سب سے زیادہ جرت بہادری کے ساتھ ان لواحقین کے ساتھ, ان متاثرین کے ساتھ, ان لاپتہ افراد کی فیملی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس کا نام حامد میر ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اس میں یہ شک کرنے کی کہ وہ کسی کے کہنے پہ یا وہ کوئی ڈبل گیم یا یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں پوری ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ دل سے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اور میرے دل میں ان کا حامد میر صاحب کا احترام بڑا ہے. تو میں آپ کے توسط سے ان سے معذرت بھی کرتا ہوں جو میں نے ان کے لیے ٹویٹس کیے تھے اور ویلاگ کیے تھے. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی بہت سی چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے اختلاف کیا تھا وہ غلط نہیں تھا اور میں آئندہ بھی ان سے اختلاف کروں گا جہاں پہ میں سمجھوں گا, لیکن وہی بات کہ احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, عزت احترام کے دائرے میں. یعنی میں ایک چیز ہے شاؤٹ کر کے آپ سے اختلاف کروں یا برے الفاظ سے آپ کا نام لے کے اور آپ سے اختلاف کروں. ایک یہ بھی ہے کہ میں آپ سے بڑے احترام کے ساتھ کہوں کہ میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. تو یہ بہتر میرا خیال طریقہ ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ نے آپ کو نوٹس بھیجا تھا, اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں, غریدہ فاروقی صاحبہ نے مجھے نوٹس بھیجا تھا, پھر ہوا یہ تھا آئی تھنک یہ دسمبر کی بات ہے جب مطلب وہ تو مجھے ظاہر ہے پتہ ہے کہ 3 دسمبر کو میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی. آئی تھنک وہی موقع تھا جب انہوں نے مجھے میسیج کیا تھا یا انہوں نے ٹویٹر پہ میرے سے تعزیت کی تھی, تو میں نے ان سے پھر میسیج پہ وہی ہوا تھا. میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم نا کئی بار زندگی میں کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار وہ میں نے غلط کیا تھا. بالکل, یا جیسے میں نے پچھلے سوال میں کہا کہ ہم اس کو بہتر انداز میں کر سکتے تھے. آپ یہ دیکھیں نا کہ میرے ساتھ تو ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ میں اب جب فیس بک میموریز میرے سامنے آتی ہیں نا 7-8 سال پہلے کی کئی چیزیں ایسی میرے سامنے آتی ہیں کہ میں ان کو پرائیویٹ کر دیتا ہوں یا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار میں کیا کرتا تھا اس وقت, یہ چیزیں بھی میں شیئر کر دیتا تھا, یہ بھی میں لکھ دیتا تھا. یہ وقت گزرنے کے ساتھ تھا آپ کو ہاں ریئلائز ہوتا. تو مجھے اس معاملے میں بھی یہ ہوا کہ ان سے اختلاف کیا جا سکتا تھا, لیکن میرا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب میں ڈیجیٹل میڈیا پہ آیا اور اچھا ڈیجیٹل میڈیا پہ آنے سے پہلے بھی یہ نہیں کہ میں ڈیجیٹل میڈیا پہ آ کے جب میں یوٹیوب پہ نہیں تھا میں ٹویٹر پہ تھا تو میں بہت سخت الفاظ میں ٹویٹس کرتا تھا. ابھی بھی ہمارا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے کہ صدیق جان کے جو اندر کا صدیق جان ہے اس کے اوپر صدیق جان کا اپنا بھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے. اور کئی بار میں نا اچھا میں آپ کو بتاؤں میں اگر ٹویٹر نہ دیکھوں نا 12-14 گھنٹے تو میں بالکل ٹھیک رہتا ہوں. اچھا بالکل میں ٹھیک رہتا ہوں. میں بالکل جیسے جیسے میں ٹویٹر دیکھتا جاؤں گا نا پھر میں ریئیکٹ کرتا ہوں. جب میں جو مجھے غصہ آتا ہے لوگوں کو چیزیں دیکھ کے کہ یار یہ کس حد تک کیا کر رہے ہیں, یہ مطلب نظر آ رہا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں نا ایک صحافی نے 2 دن پہلے خبر لگائی ہے, کوئی سروے شیئر کیا ہے کہ اگر عمران خان نہیں ہوگا الیکشن میں تو 63% پی ٹی آئی والے ووٹ نہیں ڈالیں گے. مطلب انتہائی احمقانہ بات, انتہائی جاہلانہ بات. کسی کے کہنے پہ آپ یہ سٹوریز لگا رہے ہیں, کسی کے ایجنڈے پہ آپ چل رہے ہیں اور کسی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر ایک بندہ یہ لکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جس نے کہا ہو کہ بھائی عمران خان الیکشن میں نہ ہو تو ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے. بھائی میں تو گراؤنڈ پہ جہاں گیا ہوں
جہاں جہاں گراؤنڈ پہ گیا ہوں، میاں والی گیا ہوں، بکھر گیا ہوں، چوکازم لیا گیا ہوں، میں ملتان گیا ہوں، میں بھاولپور گیا ہوں، مجھے جتنے لوگ ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ووٹ نہیں ڈالتے تھے لیکن اس بار ووٹ ڈالیں گے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا. تو یہ بالکل جھوٹ، لغو، بے بنیاد پروپیگنڈا اور خبر ہے کہ جی 63% پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ووٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ چیزیں پھر دیکھ کے بندہ غصے میں کئی چیزیں کرتے ہیں. اچھا، اب آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی ہی، تو جیسے ہماری طرف یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہماری عوام کا کہ جیسے ہم یہ نہیں کہتے پی ٹی آئی کو ووٹ دو، ہم کہتے ہیں یار بلے پہ مور لگانی ہے، تیر پہ تم نے مور لگانی ہے، شیر پہ لگانی ہے. تو اگر بلے کا نشان لے لیا گیا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا، آپ کو نہیں نہیں، لگتا؟ میرا خیال ہے کہ وہ کیونکہ ہم آپشنز ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان آپشنز میں سے کچھ بھی ہوگا، لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں. اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہمارے گاؤں دیہاتوں والے ہیں نا، ان کے پاس موبائل ہم سے اچھے ہیں، وہ ڈیجیٹل میڈیا ہم سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اویئرنیس ان میں زیادہ ہے. یہ اب فضول بات ہے، وہ جو ایک خاتون اینکر نے کہا تھا کہ دیہاتوں میں آدمی برادری چلتی ہے، اور وہ تاثر یہ دینا چاہ رہی تھیں کہ شاید دیہاتوں کے لوگوں کے دل نواشوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یا ہم جو دیہاتوں والوں کو سمجھتے ہیں کہ ان میں زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ. اور پھر یہ تو اسٹیبلش ایک فیکٹ ہے کہ پڑھا لکھا جو بھی ہوگا تو خود وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہیں اور ووٹ دے گا، نون لیگ والے کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو ان پڑھ ہوگا وہ ہمیں ووٹ دے گا، یہ نون لیگ کا ہے. اچھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں شعور کا تعلق اسکول کی تعلیم سے اس طرح سے نہیں ہے. اسکول میں جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ہمارے 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جو بڑا، لیکن اویئرنیس جو ہے نا وہ ان میں ہم سے زیادہ آ گئی جو اسکولوں میں بالکل نہیں گئے. سوشل میڈیا نے اویئرنیس کریٹ کر دیا. تو اب دیہاتوں میں حالات شہروں سے زیادہ نون لیگ کے لیے خراب ہیں. تو چیزیں چلے اسی بات پہ آتے ہیں کہ رؤف کلاسرا صاحب آپ کے استاد بھی رہ چکے ہیں، آپ کی ان کے ساتھ ناراضگی ابھی ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں، کلاسرا صاحب بالکل میرے استاد تھے، میرے استاد ہیں اور استاد رہیں گے. اور میرے سے اسٹوڈنٹ جو ان کا میں رہا ہوں اور ہوں، وہ یہ حق تو مجھ سے وہ بھی نہیں لے سکتے، ان کے بس میں ہو تو شاید لے لیں. مسئلہ یہ ہے کہ کلاسرا صاحب جو ہیں، میں نے ان سے بہت بار جو ہے وہ معافی مانگی کلاسرا صاحب سے، لیکن ان کی ناراضگی اتنی پکی ہے اور غصہ ان کو اتنا زیادہ ہے کہ وہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر مجھے یہ بھی لگا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ بھی کہیں سے پتہ چلا کہ شاید جو ہے وہ میں جب ان سے معافی مانگتا تھا تو ان کے کیمپ میں ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو یہ لگتا تھا کہ میں دوبارہ کوئی ان کے پاس آنا چاہتا ہوں، یا ان کے مطلب جب ظاہر ہے وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ وہ میں دوبارہ ان کی ٹیم جوائن کرنا چاہتا ہوں. ہاں، میری زندگی کا سب سے خوبصورت ٹائم وہی تھا جب میں کلاسرا صاحب اور عامر متین صاحب کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، حالانکہ تنخواہ جو ہے وہ اللہ کا بہت کرم تھا، لیکن یعنی اب جو میری صورتحال ہے اس کے مقابلے میں تو وہ اگر اس تنخواہ کو دیکھیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میری زندگی کا وہ بہت خوبصورت ٹائم تھا. مجھے اتنے زبردست استاد ملے، اتنا زیادہ انہوں نے مجھے پڑھایا، سکھایا، میرا ایکسپوئر، مجھے آگے لے جانا، ساری چیزیں. میں نے جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ بہت بار معافی مانگی ہے، معاف نہیں کرتے. تو پتہ نہیں اچھا، تو ابھی آپ مانگیں میں معافی، نہیں، کیا وہ پتا میں کر نے ان دیں. سے بہت بار معافیاں مانگی ہیں. اور ایک شخصیت ہے وہ صلح کرا سکتی تھی، انہوں نے بھی نہیں کرایا. ان کو بھی میں نے بہت کہا، اور وہ ہے ارشاد بھٹی صاحب. جس طرح سے وہ اوکے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے نا کہ امریکہ کی بہت چلتی ہے پاکستان کے اوپر، تو یا چلیں امریکہ والی تو بات نہ کریں، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ کچھ دوست ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے کہ اس کو بہت انفلوئنس ہے پاکستان کے اوپر، ہاں. اور یو اے کا بہت انفلوئنس ہے پاکستان کے اوپر، اور قطر کا بہت انفلوئنس ہے پاکستان کے اوپر. مطلب یہ ایک پرسیپشن ہے، جیسے یہاں پہ کچھ حکومتیں ایسی رہیں کہ ان کے وہ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات اس طرح کے. تو اسی طرح سے برادر اسلامی ممالک کی طرح ارشاد بھٹی صاحب جو ہے وہ مجھے این آر او بھی لے کے دے سکتے تھے اور صلح بھی کرا سکتے تھے، لیکن بھٹی صاحب. اچھا، کیا کلاسرا صاحب کی وجہ سے عامر متین صاحب کے ساتھ بھی جو ہے آپ کی بول چال بند ہے یا نہیں؟ دیکھیں، عامر صاحب سے ایسا نہیں ہے صورتحال، اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ سنڈے جو تھا اس پہ میں فیملی کے ساتھ اور اسد اللہ خان صاحب فیملی کے ساتھ، ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ کمال تھیں، اور ہم سب عامر متین صاحب کے گھر اکٹھے ہوئے. اور اصل میں ہوا یہ کہ اسد اللہ خان صاحب کو 92 سے کیونکہ ان کو بھی نکال دیا گیا تھا، تو عامر متین صاحب نے ان کے لیے وہ ایک فیئر ویل رکھنی تھی. تو وہ پھر میں کیونکہ ادھر اسلام آباد میں نہیں تھا، میں اب آیا، تو پھر وہاں پہ فیئر ویل انہوں نے رکھی تھی اسد اللہ خان صاحب کے لیے.
اور عامر متین صاحب کے جو بھائی ہیں عاطف متین صاحب، ان کی مسز ہیں سمیرہ، نیوز ویک کے لیے کام کرتی ہیں، وہ بھی تھیں، اور پورا ہم کوئی 5-6 گھنٹے بیٹھے رہے اور اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ کیا یادگار دن تھا وہ۔ تو عامر متین صاحب زبردست بندے ہیں، بہت بڑے انسان ہیں۔ اچھا، آپ کو ملتان ایئرپورٹ پہ روکا بھی گیا تھا، یہ کیا واقعہ تھا؟ دیکھیں میں جا رہا تھا، عمرے پہ جا رہا تھا، اور میں نے جا کے بورڈنگ کرائی اور ہوں سارا کچھ ہوا۔ جب امیگریشن کے لیے میں لاسٹ کاؤنٹر پہ گیا، تو ہوں انہوں نے جب انٹر کیا، ظاہر ہے وہ نمبر وغیرہ، پاسپورٹ اور وہ جو بھی ان کا پروسیس ہوتا ہے، ہوں تو وہاں پہ پھر ایشو بنا، تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کا نام اسٹاپ لسٹ میں بٹھایا گیا۔ تقریباً کو 40-45 منٹ میں بھی بٹھایا گیا۔ اس دوران ایف آئی اے کے 2 آفیسرز جو ہیں، انہوں نے پاسپورٹ کی تصویریں بنا کے اور مختلف جگہوں پہ بھیجتے رہے، اور اچھا وہ کالز کرتے رہے۔ ظاہر ہے مختلف محکموں سے پوچھا ہوگا، محکمہ زراعت سے بھی پوچھا ہوگا، تو کوئی یہ ڈیفالٹر تو نہیں ہے آپ کا؟ تو سب جگہوں سے انہوں نے چیک کیا، اور خیر میں تو ذہنی طور پہ تیار تھا، کیونکہ ایئرپورٹ پہ جس کو بھی روکا جاتا ہے وہ باہر کم ہی آتا ہے، وہ اندر سے کہیں اور جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، تو بس میں آ گیا۔ اچھا، پڑھا لکھا جو طبقہ ہے آج کل، وہ زیادہ تر دیکھا جائے تو ینگسٹر پاکستان سے باہر جانے کا سوچتے ہیں اور جا بھی رہے ہیں بہت، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ ریزن کیا ہے، اور آپ کا کوئی ارادہ ہے بیرون ملک جانے کا؟ دیکھیں میرا اس طرح سے تو نہیں ہے، جو ایک یہ ہے کہ پاکستان سے آپ چلے جائیں اور پھر آپ واپس نہ آئیں، لیکن میں ہاں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس کو کوئی اپرچونٹی ملے اس کو پاکستان سے جانا چاہیے، پاکستان سے باہر جانا اچھا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی چیزیں مستقبل قریب میں تو مجھے ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، چیزیں اور ٹف ہوں گی۔ دیکھیں پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں، کبھی آپ سوچیں نا، کیا پاکستان کا مسئلہ عمران خان ہے، یا پاکستان کے مسائل بہت بڑے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، ہم نے سانس تو ہر وقت لے رہے ہیں نا ہم، ٹھیک ہے، شکر ہے اس کی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، حکومتی اداروں کا، کہ ہماری آکسیجن ہی بند کر دیں، کہ جو اچھا نون لیگ پہ تنقید کرے گا اس کی آکسیجن ہی بند کر دو، باقی تو ساری چیزیں بند کرنی ہیں۔ تو ہم سانس لے رہے ہیں، آپ دیکھ لیں ہمارا یہ پورا لاہور اور ساؤتھ پنجاب اور وہاں اسموگ کی کیا صورتحال ہے، لوگ وہاں پہ سانس لیتے ہوئے بیمار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی اسلام آباد میں بھی 2-2.5 سال میں اسموگ آ جائے گی، اسلام آباد میں بھی جو حالات ہے نا وہ۔ دوسرا کیا ہے، ہم پانی پیتے ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم علاج کروانے کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں، وہ تباہ حال ہیں، وہاں پہ سرکاری ہسپتالوں میں جو ہے وہ اب ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا تقریباً، پھر بچوں کو آپ سرکاری اسکولوں میں بھیجتے ہیں، وہ سرکاری اسکول تباہ حال ہیں، پرائیویٹ کی فیسیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے، پھر ہاؤسنگ کے لیے جن کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ عمران خان نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ بند کر دیا، غریبوں کے لیے احساس پروگرام تھا وہ بند کر دیا، پھر آپ باقی پاکستان کے مسائل دیکھیں، سرکولر ڈیٹ آپ کا بجلی کا 2600 ارب پہ پہنچ گیا، پیچھے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں بچی، گیس کا سرکولر ڈیٹا آپ کا 1600 ارب کے اوپر پہنچ گیا ہے، مہنگائی آپ کی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے، انویسٹمنٹ ٹھیک ہے پاکستان میں نہیں آ رہی، ایکسپورٹس ہماری نہیں ہیں، ریزرو ہمارے بالکل اینڈ کے اوپر رہ گئے ہیں، ڈالر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین تقریباً سطح پہ گیا تھا، تھوڑا سا نیچے آیا ہے، لیکن اس طرح سے نیچے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ڈالر جو ہوتا ہے نا، ہمیں ڈالر چاہیے، ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تقریباً ساری چیزیں، اچھا ڈالر 2-3 ذریعے سے آپ کے پاس آتے ہیں، پہلا ہوتا ہے ایکسپورٹس آپ کی بڑھتی ہیں، وہ ہماری کم ہو رہی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے وہ آ نہیں رہی، تیسرا ہے آپ قرضے لیتے ہیں وہ بھی اب آپ کو کوئی ملک نہیں دے رہا، پھر ایک بات اور دیکھیں، ہم ایک زرعی ملک ہیں، ابھی ہمیں یہ ہوتا تھا، اب 9-10 ارب ڈالر کی تو ہم غذائی اجناس جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی جو زرعی زمینیں ہیں ان کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں اور سوسائٹیز بناتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک آپ ایک شہری کے طور پہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کر رہے، یہ آپ نے ابھی اسلام آباد میں دیکھا، ایک وہ جو ہیڈ کانسٹیبل اور ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا، بالکل ٹھیک ہے، آپ کراچی، لاہور، اسلام آباد کتنی اسٹریٹ کرائم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آتا ہے آپ سے موبائل چھیننے کے چکر میں آپ کو گولی مار کے چلا جاتا گولی مار ہے، کے چلے۔ کیا لوگ پریشان ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر رکھیں جہاں پہ نہ صاف پینے کا پانی ہے، 3 کروڑ بچے آپ کے اسکول سے باہر ہیں، تعلیم جو ریاست نے کہا تھا کہ ہر شہری کو فری وہ نہیں ہے، صحت کی سہولیات نہیں ہیں، زندگی کا تحفظ نہیں ہے، مال کا تحفظ نہیں ہے، عزت کا تحفظ نہیں ہے، انسرٹینٹی ہے، عوام کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہیں اس کو ووٹ دے کے اور اقتدار میں لے آئیں، تو کیا ہے پھر جس سے آپ تھوڑا سا یہ ہوپ پکڑیں کہ نہیں یار چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ دیکھیں جہاں پہ آپ کے ملک کی عدالتوں کی یہ صورتحال ہو کہ بیٹھا ہوا چیف جسٹس اپنے منصب پہ بیٹھ کے اپنی ذاتی ضد، دشمنی میں بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہو، جہاں پہ آپ کی عدالتیں کہیں کہ آئین کی کتاب پھینکتے ہوئے کہیں کہ انسانی حقوق پتہ نہیں ہمیں کہاں لے کر جائیں گے، جہاں پہ ہائی کورٹ کے ججز کے فیصلے امپلیمنٹ نہ ہو رہے ہوں، جہاں ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہوں کہ پریس کانفرنس کر دو، ٹھیک ہے، جہاں پہ ججز بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہوں کہ ہم بے بس ہیں، تو مطلب
کوئی وجہ بتائیں نا کہ کہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. مجھے تو بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, مجھے تو چیزیں اور خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں, جب آپ ملک کے 80% لوگوں کی رائے کو ایک طرف رکھ کے, اور جن کے ساتھ پتہ نہیں 10% لوگ بھی ہیں یا نہیں ہیں, اس کو آپ کہیں کہ ہم نے اقتدار دینا ہے, اس کو ہم نے پاکستان پہ مسلط کرنا ہے, تو چیزیں کیسے چلیں گی؟ انسرٹینٹی بڑھے گی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہمارے 400 لوگ جو ہیں وہ جو ایک کشتی میں شہید ہو گئے جو پاکستان, اور آپ کو پتہ ہے آج بھی لوگ ڈنکی لگا کے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہاں بھی تو خودکشی کرنی ہے, لوگ بچوں کو دریاؤں میں پھینک رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ پنکھے سے لٹک رہے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کا نہیں ہے. دیکھیں آپ شاید آپ کو اور مجھے اس طرح سے احساس نہ ہو, آپ ذرا ان کو رکھیں نا, ان والدین کو جس باپ کے گھر بچے بھوکے بیٹھے ہیں اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ کیا کرے؟ مجھے میں ایسے واقعات ہیں, میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ کہیں, حالانکہ میں نام تو نہیں لے رہا جس نے مجھے وہ اپنی آپ بیتی بتائی ہے, لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ سن لے تو وہ ہرٹ نہ ہو کہ یار میں نے ان کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی اور انہوں نے. لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں مثال کے طور. ایک بندے نے مجھے بتایا کہ اس کے بچے کے کان میں درد تھا بہت شدید, اس کو وہ ایمرجنسی میں لے کے گیا, تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ایمرجنسی میں تو ENT کا ڈاکٹر نہیں ہوتا, آپ ان کو کل آؤٹ ڈور لے کے آئیں. وہ کہتا ہے میں وہاں سے نکلا, میرا بیٹا جو ہے وہ چیخ رہا تھا, رو رہا تھا, اس کے کان میں بہت درد تھا, اور میری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا کہ میں اس کو پرائیویٹ لے جاؤں ENT ڈاکٹر کے پاس. کہتا ہے میں نہر سے گزر رہا تھا, میں نے ایک بار بریک بھی لگائی کہ میں موٹر سائیکل سائڈ پہ کھڑا کرتا ہوں اور میں نہر میں کود جاتا ہوں اور میں ڈوب کے اور اپنی جان دے دیتا ہوں, کیونکہ مجھ سے میرے بچے کا وہ رونا جو ہے نا وہ نہیں سنا جا رہا تھا. پہلے یہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ ابھی بھی لوگوں کا کرنا چاہیے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. جیسے ابھی ہم لوگ نیو ایئر پہ بڑی بڑی پارٹیز رکھتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, ہمیں اس بار یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ یار میں نے کچھ ایسی نیتیں ارادے کرنے چاہیے, جتنے پاکستان کے حالات خراب ہیں, کہ یار میں نے اس بار وہ نیو ایئر پہ پتہ نہیں کوئی فضول چیزوں پہ پیسے خرچ کرنے تھے, میں وہی کسی کے گھر راشن لے کے دے دوں. ہمیں آج یہ نیت اور ارادہ کرنا چاہیے کہ جو 2024 ہے اس پورے سال میں اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم کریں, میں 1 2 3 4 5 جتنی جس کی استطاعت ہے میں اتنی فیملیز کو جو ہے وہ کوئی راشن ان کو دے دوں گا, یا میں کسی ایک فیملی کے گھر کے لڑکے کو کوئی ایسی ٹیکنیکل ایجوکیشن دلوا دوں گا کہ وہ 20-25 ہزار کی اس کی نوکری لگ جائے, یا وہ اپنا کام کر لے, اپنا گھر مطلب چلانے کے قابل ہو جائے. یہ ہمیں نیت اور ارادہ کرنا چاہیے. ہمیں صدقہ جاری ہے کہ وہ کام کرنا چاہیے جو اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے, لوگوں کی ضرورت ہے, ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہے اور معاشرے میں کچھ ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. بالکل ایسی بات ہے. اسی کے ساتھ ہم آج کا پوڈ کاسٹ ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ گائز فار واچنگ اس. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب سچ پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.